یہ کوئی عام ویڈیو نہیں تھی. یہ وہ منظر تھا جس نے طاقت، اقتدار اور ریاستی رٹ کے بارے میں دنیا کے سارے مفروضے ہلا کے رکھ دیے. رات کے سناٹے میں ہیلی کاپٹر اپنی پرواز کو نیچے کرتا ہے. دھول اور شور کے درمیان چند کمانڈوز چھت کے اوپر قدم رکھتے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد خبر آتی ہے کہ ایک ملک کا صدر اپنی اہلیہ سمیت اپنی ہی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا. نہ کوئی شدید مزاحمت، نہ گولیوں کی گونج، نہ وہ حفاظتی حصار جس کا ذکر برسوں تک تقریروں میں کیا جاتا رہا. یہی وہ لمحہ تھا جس پر دنیا ساکت ہوئی اور ایک ہی سوال ہر زبان پر آیا کہ اگر ایک صدر اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں تو پھر ریاست کی طاقت کہاں ہے اور اس کا تصور کس بنیاد پہ کھڑا؟ اس منظر نے وینزویلا کی سیکیورٹی پر نہیں بلکہ عالمی نظام پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا. لوگ حیران ہیں کہ کیا واقعی وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی یا پھر سب کچھ اس قدر منظم تھا کہ راستے خود بخود کھلتے چلے گئے. کیا یہ محض ایک فوجی کارروائی تھی یا اس کے پیچھے اندرونی خاموشی، خاموش رضامندی یا کوئی سیف پیسج کار فرما تھا؟ دنیا اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک ملک کی ناکامی کی کہانی ہے یا اس عہد کی علامت جہاں طاقت اب شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے قبضہ کی جاتی. آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، یہ کہانی محض ایک گرفتاری کی خبر نہیں، یہ اس لمحے کی روداد ہے جب عالمی طاقت، خفیہ ادارے، جدید جنگی ٹیکنالوجی اور سیاسی بیانیہ ایک ہی نقطے پر آ کر ٹکرا گئے. ایسا لمحہ جو لیٹن امریکہ کی تاریخ میں شاید پیناما کے بعد دوبارہ نہیں آیا تھا اور جس نے دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی. امریکی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 4:21 پر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر وہ مختصر مگر دھماکہ خیز اعلان کیا تو عالمی سیاست کا درجہ حرارت یکا یک بدل گیا. دعویٰ یہ تھا کہ امریکہ نے ایک جرت مندانہ، برق رفتار اور مکمل طور پہ کامیاب آپریشن کے ذریعے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا. چند گھنٹوں بعد جاری ہونے والی تصویر نے اس دعوے کو ایک علامت میں بدل دیا. آنکھوں پر ماسک، ہاتھ میں پانی کی بوتل، سادہ ٹریک سوٹ اور پس منظر میں USS آئیو جیما. یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا طاقت کا، کنٹرول کا اور یہ باور کرانے کا فیصلہ کہ اب میدان جنگ میں نہیں بلکہ عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا. یہاں سے کہانی پیچھے کی طرف جاتی ہے. مہینوں پہلے بلکہ برسوں پر محیط ایک منصوبہ بندی. رائٹرز اور امریکی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی اچانک نہیں تھی. امریکی فوج کی ایلیٹ ڈیلٹا فورس نے مادورو کے سیف ہاؤس کی مکمل نقل تیار کی. وہاں بار بار داخل ہونے، نکلنے، ہر ممکن رکاوٹ سے نمٹنے کی مشق کی گئی. ہر دروازہ، ہر راہداری، ہر سیف روم پہلے ہی فتح کیا جا چکا تھا میدان میں اترنے سے پہلے. اسی دوران CIA کا وہ نیٹ ورک بھی متحرک تھا جس کا اصل ہتھیار بندوق نہیں بلکہ انفارمیشن ہوتی ہے. انسانی ذرائع، سگنلز انٹیلیجنس، فضائی نگرانی اور وہ ایک مخبر جو مادورو کے انتہائی قریب تھا. وہ شخص جس نے نہ صرف مقام بتایا بلکہ وقت بھی. یاد رہے کہ امریکہ نے مادورو کے بارے میں معلومات دینے پر $50 ملین کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا اور لیٹن سیاست میں رقم اکثر نظریے سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے. اس کارروائی سے 4 دن پہلے ٹرمپ نے آپریشن کی منظوری دی مگر پھر موسم آڑے آ گئے. فوجی حکام یہ جانتے تھے کہ ایسی کارروائی میں چند بادل، ہلکی بارش یا کم ویزیبلٹی بھی سب کچھ الٹ سکتی ہے. پھر وہ لمحہ آیا جب موسم صاف ہوا اور حکم ملا کہ اب جاؤ. فلوریڈا میں موجود ٹرمپ نے یہ سب کچھ ایسے دیکھا جیسے کوئی براہ راست نشریات ہو. اس کے الفاظ میں یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا، رفتار، شدت اور مکمل کنٹرول کے ساتھ. مگر یہ سب کچھ خلا میں نہیں ہو رہا تھا. اس سے پہلے وینزویلا مسلسل اپنی عسکری طاقت کا چرچا کر رہا تھا. نیکولس مادورو نے اکتوبر کے آخر میں فخر سے اعلان کیا تھا کہ ملک نے 5000 روسی ساختہ اگلا اس طیارہ شکن میزائل اہم فضائی دفاعی پوزیشنز پہ نصب کر دیے ہیں اور اس کے بقول دنیا کی کوئی بھی فوج اس نظام کی طاقت سے واقف ہے. یہ کم بلندی پہ پرواز کرنے والے طیاروں، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے لیے خطرناک سمجھے جانے والا اینٹی میزل نظام تھا اور اس کے ساتھ چینی بختر بند گاڑیاں، ایرانی ڈیزائن پہ مبنی مقامی ڈرونز، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں، پینٹسر اور باک میزل سسٹم، یہ سب ایک تصویر بناتے تھے کہ وینزویلا آسان ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کار آندرے سربن پانٹ کی رائے کچھ اور تھی اور اس کے مطابق یہ طاقت زیادہ تر کاغذوں اور تقاریر تک محدود تھی.
स्पेयर पार्ट्स की कमी थी, तरबियत की कमी थी, अमरीकी टेक्नोलॉजी के सामने ये निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता था और उसके बकौल ये एंटी मिज़ल जो निज़ाम था ये वाकई मौजूद था, मगर लॉन्चर्स सिर्फ 700 के करीब थे और वो भी एक मरबूत नेटवर्क के बगैर थे। और यही वजह थी कि कार्रवाई के आगाज़ में अमरीकी तैयारों ने काराकस और उसके गिर्द मौजूद फ़ज़ाई दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया ताकि ज़मीन पर उतरने वाली टीम के लिए रास्ता साफ हो। कैरेबियन में इससे पहले एक गैर मामूली फौजी इज्तिमा हो चुका था। एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और 15,000 से ज्यादा फौजी। ये सिर्फ एहतियात नहीं थी, ये पैगाम था कि अगर मज़ाहमत हुई तो जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। काराकस में धमाकों की आवाज़ों ने लोगों को खौफ में मुब्तला किया। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर सांस रोक के किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। अब सवाल ये नहीं कि मादारों को पकड़ा गया या नहीं, बल्कि सवाल ये कि उसके बाद क्या होगा या क्या हुआ। तस्वीर सामने आई, तस्वीर ने बहुत कुछ खोला, लेकिन तारीख ये बताती है कि तब्दीली के ऐलान के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद हालात संभालना सबसे मुश्किल मरहला होता है। वेनेजुएला की फौज और नीम फौजी दस्ते बरसों से मदारों के साथ खड़े रहे। खदशा यह था कि हथियार अवाम में बांट दिए जाएंगे, मुसल्ला गिरोह मुतहर्रिक हो जाएंगे और मुल्क एक तवील अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा। खुद मदारों के वजीर दाखिला ने पहले ही एक तवील जंग की बात कर दी थी। अमरीकी मुदाखलत के हामियों का ख्याल यह है कि अब ऑपोजिशन के लिए रास्ता खुल सकता है। मारिया कोरेना और एडमंडो गोंजालेस जैसे नाम सामने आ सकते हैं, मगर नाक़दीन ये कहते हैं कि इक़्तिदार सिर्फ एक शख्स के जाने से मुंतकिल नहीं होता, उसके लिए इदारे एतमाद और दाखिली इस्तेहकाम दरकार होता है, जो वेनेजुएला में बरसों से नापैद है। अमेरिका तो ये कहता है कि वेनेजुएला अब हमारे अंडर कंट्रोल है, हम उसे चलाएंगे। कार्रवाई का सबसे सनसनीखेज मरहला वो था जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने काराकस में सदर के उस सेफ हाउस तक पहुंचने की कोशिश की जिसे बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक आम रिहाइश की बजाय कला करार दिया। यह ऐसा घर था जिसके गिर्द हिफाजती इंतजामात थे, मजबूत स्टील के दरवाजे थे और अंदरूनी रुकावटें इस तासुर को तकवीत देती थीं कि वहां किसी भी हंगामी सूरत हाल का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। मगर अमरीकी फोर्सेस के लिए ये रुकावटें चंद लम्हों से ज्यादा न ठहर सकी। रॉयटर्स ये लिखता है कि भारी स्टील के दरवाजे सेकंड्स में तोड़ दिए गए और इसी दौरान सदर मदारा ने आखिरी कोशिश के तौर पे सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश की, मगर हालात उनके काबू में नहीं। ट्रंप के बयान के मुताबिक अमरीकी एहलकार इस कदर तेजी से और मुनज़्ज़म अंदाज में घर के अंदर फैले कि मदारो सेफ रूम के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सका। वो लम्हा जो बरसों की मंसूबाबंदी का मरकज था चंद सांसों में खत्म हुआ। यह अब तक वाज़ेह नहीं हो सका कि घर के अंदर एन किस मकाम पर सदर मदारो और उनकी अहलिया को हिरासत में लिया गया, लेकिन अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें मुकम्मल तौर पे घेर लिया गया था, बच निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। ट्रंप ने बाद में यह बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजी जख्मी जरूर हुए मगर कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन वो किसी तरह अपनी बेस तक वापस पहुंचने में कामयाब रहा। ट्रंप के अल्फाज में जिस वक्त मदारों को पकड़ा गया वो एक ऐसे मकान में मौजूद था जो रिहाइश से ज्यादा एक मजबूत कला महसूस होता था। चारों तरफ स्टील और हिफाजती इंतजामात से लैस मगर जदीद जंगी हिकमत अमली और रफ्तार के सामने वो कला भी चंद लम्हों में बेमानी हुआ। यानी यही वो नुक्ता है जहां ताकत, मंसूबाबंदी और वक्त ने एक साथ फैसला सुनाया है। यहां से कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक सवाल में दाखिल होती है, क्योंकि जितना ये ऑपरेशन ताकत, रफ्तार और टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा करता है उतना ही ये वेनेजुएला की सिक्योरिटी मशीनरी पे एक गहरा और तकलीफ दे सवालिया निशान भी छोड़ जाता है। दुनिया भर के अस्करी और इंटेलिजेंस हलकों में अब असल बहस यह नहीं कि अमेरिका ने यह कार्रवाई कैसे की, बल्कि यह है कि यह कार्रवाई इतनी आसान क्यों साबित हुई। काराकस जैसे हसास दारुल हुकूमत में जहां प्रेसिडेंट का सेफ हाउस एक कलानुमा इमारत हो, जहां दाखिली रास्ते स्टील से मजबूत हो, जहां हर गली, हर चौक और हर छत पर रियासती सिक्योरिटी की आंख मौजूद होनी चाहिए, वहां चंद मिनट्स में गैर मुल्की स्पेशल फोर्सेस दाखिल होती हैं, सदर को हिरासत में लिया जाता है। महज अस्करी बर्तरी का यह नतीजा नहीं है, इसके पीछे या तो सिक्योरिटी की मुकम्मल नाकामी है या फिर कोई एक ऐसा सेफ पैसेज है जिसे खामोशी से खोला गया। यही वो मकाम है जहां शकूक जन्म लेते हैं। सवाल उठता है कि क्या वेनेजुएला की सदारती सिक्योरिटी फोर्स वाकई आखिरी दम तक मज़ाहमत के लिए तैयार थी या फिर अंदर से रास्ते हमवार किए गए। क्योंकि अगर एक तरफ मदारो हुकूमत बरसों से अमरीकी हमले के खदशात, गोरेला वॉर
عوامی مزاحمت اور طویل جنگ کے دعوے کرتی رہی، تو دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ دارالحکومت کے دل کے اندر صدر کے سب سے محفوظ ٹھکانے تک رسائی غیر معمولی حد تک تیز اور ہموار رہی۔ اسی تسلسل میں سی آئی اے کے مخبر کا ذکر جو ہے وہ ایک تفصیل نہیں رہتا بلکہ ایک پوری تصویر کا مرکزی نقطہ بنتا ہے۔ اگر واقعی حکومت کے اندر موجود کسی بااثر ذریعے نے نہ صرف صدر کی نقل و حرکت بلکہ سیکیورٹی کے اندرونی نظام، رد عمل کے وقت اور کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی ہو، تو پھر یہ کارروائی صرف ایک فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک اندرونی اندحام کا نتیجہ بنتی ہے۔ ایسی صورت میں سوال صرف مدارو کی گرفتاری کا نہیں رہتا بلکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وینزویلا کی ریاستی ساخت کے اندر وفاداری کہاں تک باقی ہے۔ کارروائی کے وقت وینزویلا کی فضائی دفاعی صلاحیت، جس کا ذکر اگلا ایس میزائلم اور پینسٹر S-1 کے تناظر میں کیا جاتا رہا، یہ عملی طور پہ فیصلہ کن کردار ادا کرتی نظر نہیں آئی۔ اگر یہ نظام واقعی پوری طرح فعال ہوتے تو کم از کم ابتدائی لمحات میں شدید مزاحمت ہوتی، فضائی نقصان ہوتا یا طویل جھڑپیں دیکھنے کو ملتی، مگر امریکی طیاروں کا کاراکس اور اس کے اطراف میں اہداف کو نشانہ بنانا فوراً زمینی کارروائی کا آغاز اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ یا تو دفاعی نظام پہلے ہی بے اثر ہو چکا تھا یا اسے جان بوجھ کر فعال نہیں کیا گیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ماہرین اس امکان پر بات کر رہے ہیں کہ صدر مدارو کے گرد حفاظتی دائرہ محض کاغذی رہ گیا تھا۔ برسوں سے معاشی بحران، افراط زر، فوج میں بددلی، بھاگنے والوں کی شرح اور اندرونی سیاست نے سیکیورٹی فورسز کی وہ صلاحیت ختم کر دی تھی جو کسی حقیقی مزاحمت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک سپاہی کو یقین نہ ہو کہ جس نظام کی حفاظت وہ کر رہا ہے وہ کل بھی موجود رہے گا، تو وہ آخری گولی چلانے کی بجائے راستہ دینے کو ترجیح زیادہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کار اس کارروائی کو ایک خالص فوجی کامیابی کی بجائے ایک نفسیاتی اور سیاسی آپریشن قرار دے رہے۔ ایک ایسا آپریشن جس میں اصل ہدف صدر کو پکڑنا ضرور تھا، مگر اس سے بھی بڑا مقصد وینزویلا کی ریاستی رٹ، فوجی اعتماد اور عوامی بیانیے کو توڑنا تھا۔ جب ایک صدر اپنی ہی دارالحکومت میں محفوظ نہیں تو پھر باقی نظام کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اگر واقعی سیف پیسز دیا گیا، اگر کچھ جو لانچنگ پیڈ تھے ان کو غیر فعال رکھا گیا، اگر رد عمل کا وقت غیر معمولی حد تک سست تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے اندر طاقت کے مراکز پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے۔ ایسے میں مدارو کی حکمت عملی کیا سمجھ آئے گی کہ عوامی ملیشیاؤں تک ہتھیار پہنچانے، طویل گوریلا جنگ کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ شاید ریاستی فورسز پہ خود حکومت کو بھی مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ یہ سوال بھی باقی رہتا ہے کہ یہ کارروائی واقعی اتنی آسان تھی یا اسے آسان بنایا گیا؟ کیا یہ محض امریکی عسکری برتری کا نتیجہ تھی یا پھر ایک ایسی خاموش ڈیل، خاموش بے وفائی اور اندرونی کمزوریوں کا مجموعہ جس نے کلا نما گھر کو چند منٹس میں بے معنی کر دیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی ریاست کے اندر اعتماد ٹوٹ جائے تو دشمن کو دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازے خود بخود کھلتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں وینزویلا کا بحران محض ایک گرفتاری نہیں رہتا بلکہ ایک پورے نظام کے بکھرنے کی علامت بن جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔